السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا وقت تھا اور سب کچھ پرسکون تھا۔ یہ اس دور کا شہر تھا جہاں مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں ایک پاک اولاد دے۔ جب اللہ نے انہیں اولاد دی، مریم کی والدہ نے کہا میں اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کو مسجد میں عبادت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی اور انہیں تعلیم دی۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے، ان کے پاس کھانا اور پھل ہوتا جو کوئی بھی نہ لایا ہوتا۔ مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی اور ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہتی تھیں۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام روشن نور کے ساتھ ان کے سامنے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، تجھے ایک پاک بیٹا ملے گا۔ مریم علیہ السلام حیران ہو گئیں کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے الگ ہو کر تنہا سفر اختیار کیا۔ تھکن سے چور مریم کھجور کے ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ اللہ نے ان کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کہا گیا کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تم پر تازہ کھجوریں گریں۔ وہاں مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کسی مرد کے جنم دیا۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی گئی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تمہاری اس حرکت نے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور پیغمبر بنایا ہے۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ ایک جھولے میں لیٹا بچہ بول رہا تھا۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کا ثبوت۔ قرآن میں یہ واقعہ سورہ مریم میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کا شکر اور عبادت جاری رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی عقل مند اور پیغمبرانہ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی علم اور حکمت کا ثبوت دیا۔ مریم علیہ السلام نے بہت صبر کیا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا۔ وہ اکثر تنہا بیٹھ کر دعا کرتی تھیں اور راتوں کو جاگتی تھیں۔ اللہ نے انہیں قرآن میں افضل النساء یعنی سب سے افضل عورت کہا۔ ان کی زندگی ایک قصہ نہیں بلکہ روحانی مثال ہے صبر اور ایمان کی۔ مریم علیہ السلام نے تنہائی اور سکون کی تلاش میں اکثر جنگلوں کا رخ کرتی تھی۔ ان کا رب سے تعلق بہت گہرا تھا، اکثر دعا میں مصروف رہتی۔ ان کا ذکر قرآن میں 34 بار آتا ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ اللہ نے انہیں ہر دور کے لوگوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ مریم علیہ السلام کی زندگی کے سبق ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ان کا بیٹا مریم علیہ السلام کی زندگی ہر انسان کے لیے سبق ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بھی رحمتوں اور معجزوں کا پیغام لائے۔ مریم کی پاکی اور توکل نے انہیں سب سے الگ بنایا۔ آج بھی ان کا ذکر ہر مسلمان عورت کے لیے عزت کا سبب ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ روشنی، صبر اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھے چنا، پاک کیا اور سب عورتوں پر افضل بنایا۔ مریم کا ہر لمحہ ایک پاک روحانیت کا سفر تھا۔ ان کا نام اتنا پاک ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت ان کے نام سے نازل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں، جو کچھ انہیں ملا اس پر راضی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی عقل مند اور معجزانہ کلمات بولتے تھے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ساتھ ہر قدم صبر اور محبت کا اظہار کیا۔ ان کی زندگی ایک چمکتی ہوئی مثال تھی جو رہنمائی کرتی ہے۔ مریم علیہ السلام ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگتی تھی۔ ان کی نماز، ان کا سجود، ان کی پاکی کا ثبوت تھا۔ ان کا دل قرآن اور اللہ کے ذکر سے روشن رہتا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں کا سردار بنایا۔
ان کی زندگی ایک روشن بڑی راہ ہے۔